السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ چیلنج پورا نہیں ہو رہا اور سٹریک جو ہے وہ 2-3 دن سے یا 15 دن سے اوپر نہیں جا رہی یا 30 دن سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پچھلے کافی عرصے سے اب نو فیب چیلنج کے گروپس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور میں آبزرو کر رہا ہوں، اور میں اپنی ذاتی زندگی سے بھی مجھے یہ تجربہ ہوا کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا چیلنج پورا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ کہوں گا کہ 3 بڑی غلطیاں جو ہم بار بار کرتے ہیں، اور یہ تینوں غلطیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کو ایک ہی سیکوینس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی غلطی ہے، لیکن اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، سب سے بنیادی، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک بندے کا کوئی جانی دشمن ہے تو وہ بندہ اب اس سے حفاظت کیسے کرے گا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی دیوار کو مضبوط کر لے، گیٹ کو مضبوط کرے، دیوار کو اونچا کرے، اپنے کمرے میں بھی ایک اچھا سا لاک لگوائے، اور اپنی جو پسٹل ہے اس کے پاس، اس میں گولیاں بھر کے اس کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھے کہ اگر کبھی کھٹکا بھی ہو تو میری آنکھ کھل جائے اور پسٹل میرے ہاتھ میں ہو۔ ایک بندہ یہ ہے۔ دوسرا بندہ یہ ایسا ہوگا جو کہے گا کہ گھر کا گیٹ مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں، چوکیدار بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، لاپرواہ بندہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، مجھے جب دشمن سامنے آئے گا میں دیکھ لوں گا۔ پسٹل اس نے بالکل تیار نہیں رکھی ہوئی، گولیاں نہیں ڈالی، وہ کہتا ہے جی جب دشمن سامنے آئے گا تو میں پسٹل اٹھاؤں گا، گولیاں اس میں ڈالوں گا اور گولیاں اس کو فائر کر دوں گا۔ اب جب دشمن سر پہ آ جائے گا تو وہ بندے کو فائر کرنے کا موقع نہیں دے گا، بلکہ وہ غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس مثال کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس مثال کو شیطان کے اوپر لاگو کر کے دیکھیں۔ شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ اب ہم لوگوں میں سے ہر ایک نے یا وہ رویہ اختیار کرنا ہے جو اس مثال میں پہلے بندے نے اختیار کیا کہ مکمل تیاری کر کے رکھے، یا وہ رویہ جو دوسرے نے اختیار کیا کہ کوئی تیاری نہیں، شیطان سر پہ آ گیا اور اس میں وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے والا رویہ اختیار کر کے رکھیں کہ ہم ایک تو جب یہ چیلنج کیا ہے تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، اور ہر وہ چیز جس سے شیطان ہم سے دور رہ سکتا ہے اس کو اختیار کریں، اللہ کا ذکر کریں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں باوضو رہیں، تاکہ شیطان کا حملہ ہو بھی ہمارے اوپر تو کمزور ہو۔ ہمارے ہتھیار بالکل تیار ہیں، یہ ذکر ہمارا ہتھیار ہے اور بدنظری سے حفاظت ہمارا ہتھیار ہے۔ یہ سارے ہتھیار تیار ہوں، شیطان اپنا حملہ ضرور کرے گا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن پھر اس کا حملہ کمزور ہوگا۔ تو یہ ایک غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہم پورن اور ماسٹربیشن سے توبہ کرتے ہیں، لیکن دل میں توبہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنا ہتھیار تیار نہیں رکھتے شیطان کے خلاف۔ جب وہ حملہ کرتا ہے ہمارے اوپر تو ہم اس سے بچ نہیں پاتے۔ یہ پہلی بنیادی غلطی ہوگی، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ دوسری بنیادی غلطی یہ ہے کہ جب ہم نو فیب چیلنج شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہماری زندگی گزری ہے اس میں ہمیں فحش فلموں سے اور خود یہ جو ہمارے مشت زنی ہے اس سے لذت مل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک سسٹم بن چکا ہے، ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم پورن دیکھیں گے، ہم ماسٹربیشن کریں گے، ہمارا ڈوپامائن ریلیز ہوگا اور ہمیں خوشی ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں پورن سے اور ماسٹربیشن سے تو وہ جو ڈوپامائن ریلیز کا ایک سرکل بنا ہوا ہے ہم اس کو بریک کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے دماغ کو اس ڈوپامائن کے ریلیز کی عادت پڑ چکی ہے، اب وہ بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی مجھے یہ دو، مجھے یہ دو، اور ہم اس کو وہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے یہاں کرنا کیا ہے کہ ہم نے چند ایسی ایکٹیویٹیز اختیار کرنی ہے جن سے ہمارا ڈوپامائن ریلیز ہو، اور وہ جو آپ یوں سمجھ لیں اس کو کہ دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے۔ اگر ڈوپامائن کے ریلیز کو ہم ایک خوبصورت فوار کہیں، ٹھیک ہے، جیسے بارش کی فوار ہوتی ہے ہلکی ہلکی جس سے سارے پتے دھل جاتے ہیں، تو اگر ہم اس کو ایک فوار کہیں تو اب یہ فوار بند کر دی ہم نے تو خشکی ہو گئی۔ اب دماغ بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے ڈوپامائن کا ریلیز چاہیے، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے ایک نشے کی طرح۔ اب ہم اگر ڈوپامائن کے ریلیز کو بالکل بند کر دیتے ہیں تو کچھ بندے 2 دن ریزسٹ کریں گے، کوئی 4 دن، کوئی 10 دن، کوئی 30 دن، لیکن پھر وہ اپنے دماغ کی ڈیمانڈ سے ہار جائیں گے اور وہ دوبارہ پہلی والی زندگی پہ آ جائیں گے۔ اب کیسے ہم پہلی والی زندگی سے بچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ایک لسٹ بنانی ہے، چاہے وہ اپنے ذہن میں بنائیں چاہے لکھ کے بنائیں، ایسی ایکٹیویٹیز کی لسٹ جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، جس سے ہمارا ڈوپامائن ریلیز ہو سکتا ہے۔ اب وہ مختلف ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے وہ بک ریڈنگ ہے، کسی کے لیے ایکسرسائز ہو سکتی ہے، کسی کے لیے دوستوں کے ساتھ باہر جا کے گھومنا پھرنا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے پیٹس کے ساتھ
وقت گزارنا ہو سکتا ہے. جیسے میں اپنی مثال دوں تو مجھے مرغیاں پسند ہیں. میں جب پاکستان میں ہوتا ہوں تو میں مرغیوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں. میرا ٹائم بہترین گزرتا ہے, مجھے موبائل کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. کسی کو پودوں سے پیار ہے تو گھر میں کچھ پودے لگا لیں. کوئی بندے نوفیب گروپس میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن سے آپ کو کچھ نہ کچھ خوشی ملے گی اور ڈوپامائن ریلیز ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کا ڈوپامائن اتنا ریلیز نہ ہو جتنا پورن دیکھنے سے ہوتا ہے یا فحش فلمیں دیکھنے سے ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کمی پوری ہو جائے گی. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دماغ کو بہلانا ہے. آپ نے اس سے وہ پرانی غلط والی ایکٹیویٹی چھڑوانی ہے, نئی ایکٹیویٹیز کو پکڑانی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بچہ ہے, اس نے اب چھری پکڑ لی ہاتھ میں. اب اس کے ماں یا باپ نے اس سے چھری لینی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو ایک تھپڑ لگائیں اور اس سے چھری چھین لیں, لیکن یہ چھری چھیننے کے کوشش میں چھری اس کے ہاتھ پہ لگ بھی سکتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک چاکلیٹ پکڑائیں, اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی یہ عادت ہے کہ ان کو اگر جو چیز وہ مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ اچھی چیز دے دی جائے تو وہ پہلی کو بھول جاتے ہیں. ایک ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑائیں, دوسرے ہاتھ سے چھری پیار سے پکڑ لیں, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. دماغ کے ساتھ آپ نے یہی کام کرنا ہے. آپ نے اس کو ایک ایکٹیویٹی اس سے لے لینی ہے اور ایک دو اس کو ایسی ایکٹیویٹی پکڑانی ہے جس سے اس کو خوشی ملے. اور میں یہ پرسنلی تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں کہ جب میں نے چیلنج کیا تھا تو میں نے کیسے دماغ کو یعنی اس وقت مجھے بائی چانس آلٹرنیٹ ایکٹیویٹی مل گئی. بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ یہ آلٹرنیٹ ایکٹیویٹی یا متبادل سرگرمی کیسے کام کرتی ہے. تو دوسری یہ بنیادی غلطی ہوئی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دماغ کو اس ایڈکشن کو دینا بند کر دیتے ہیں, لیکن اس کو متبادل نہیں دیتے اور وہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر ہم زیادہ دیر ریزسٹ نہیں کر پاتے. تو ہمیں متبادل دینا ہے اس کو. یہ دوسری غلطی ہوگی جو ہم کرتے ہیں. تیسری غلطی ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں پورن دیکھنے سے اور ماسٹربیشن کرنے سے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے فرض کریں کہ کسی عورت کی یا لڑکی کی تصویر آ گئی اور ہمارا دماغ ہم سے کہتا ہے اور شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ یار تم نے پورن اور ماسٹربیشن سے تو توبہ کر لی, ٹھیک ہے, میں اس پہ تمہیں تنگ نہیں کرتا, لیکن تم باقی چیزوں سے تو توبہ نہیں کرو. تم کہیں کوئی لڑکی آ گئی اس کو دیکھ لو, کوئی گانا سن لو, کوئی ایسا سین یوٹیوب پہ ہے کسی ویب سیریز کا جس میں پورن نہیں ہے لیکن کچھ مرد عورت کی قربت دکھائی گئی ہے, تو تم اس کو دیکھ لو. اب انسان بھی اس وقت اپنے آپ کو یہ رعایت دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں یار میں وہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں لیکن میں یہ تو کر سکتا ہوں نا. وہ کر لیتا ہے, وہ تصویر سے نظر نہیں ہٹاتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو ٹریگر ملتا ہے. اب دیکھیں جو لوگ پورن دیکھنے کے عادی رہے ہیں ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو لڑکی کی آواز سننا, لڑکی کو دیکھنا بھی ان کے لیے ٹریگر ہے. میرے ساتھ اکثر لڑکوں نے رابطہ کیا اور بتایا جی منگیتر سے ہماری بات ہوئی اور بات کر کے فون بند کیا تو چیلنج ٹوٹ گیا. میں نے کہا کیا بات ہوئی, کیا آپ منگیتر سے گندی باتیں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم لوگ صرف سلام دعا کرتے ہیں, حال چال پوچھتے ہیں, فون جو ہی بند کرتے ہیں تو ریلیپس ہو جاتا ہے, اپنے اوپر قابو نہیں رہتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پورن فلموں نے مردوں کے ذہن میں عورت کا یہ کانسیپٹ بنا دیا کہ عورت کوئی بھی ہے وہ آپ اس سے بدکاری کر سکتے ہیں. یعنی وہاں پہ کیٹیگریز دیکھیں کہ باس اور سیکرٹری, ٹیچر, شاگرد, ہر چیز کو انہوں نے ہر ریلیشن کو گندا کر کے دکھایا. تو وہ بندہ اتنا عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ پھر وہ لڑکی کی آواز سننا, لڑکی کو دیکھنا اس کے لیے ٹریگر بن جاتا ہے. تو یہاں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک سمپل پاکستانی ڈرامہ بھی دیکھنا چھوڑ دینا اس عرصے تک جب تک ہمارا چیلنج مضبوط نہیں ہو جاتا, ورنہ وہ ٹریگر بنے گا. پھر شیطان کا اگلا ہدف یہ ہوگا کہ بھئی اب تم کوئی نیم فحش مناظر دیکھ لو یوٹیوب پہ اور پھر وہاں سے وہ سیدھا فون پہ جائے گا اور اس کا چیلنج ٹوٹ جائے گا. تو یہ 3 بنیادی غلطیاں ہیں جو بار بار ہم کرتے ہیں. ان کو میں ایک دفعہ پھر مختصر دہرا دیتا ہوں. پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے شیطان کے خلاف اپنا ہتھیار تیار نہیں رکھا. ہماری تیاری نہیں ہے, جب شیطان آتا ہے ہمارے سامنے وہ حاوی ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے ہتھیار تیار رکھنے ہیں, یعنی تمام احتیاطی تدابیر. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ڈوپامائن کی ریلیز کو بند کر دیتے ہیں, اپنی ایڈکشن کو ایک دم سے روک کے, جو کہ ایک دم سے ہی روکنا ہے ہمیں, لیکن ہم کوئی متبادل سرگرمی نہیں دیتے اپنے دماغ کو. اور تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بدنظری سے توبہ نہیں کرتے اور ایسے اسباب سے توبہ نہیں کرتے جو دوبارہ ہمیں ریلیپس کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ 3 بنیادی غلطیوں کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارا چیلنج پورا ہو.